السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کمل شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپوا یوٹیوب آفیشیل۔ میں لے کر آئی ہوں اپوا کے زیر اہتمام جاری تحریری مقابلے میں شامل ایک نئے افسانچے کا وائس اوور۔ جن مصنفہ کا میں افسانچہ لے کر آئی ہوں ان کا نام ہے قرۃ العین اور افسانچے کا عنوان ہے پیام رمضان۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے افسانچے کی طرف، اور اس سے پہلے اب سب سے ایک عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن کو ٹچ کرنا مت بھولیے گا۔ ارے او سکینہ، دیکھ کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو راشن نہ ملا ہو۔ مسز کمال نے راشن تقسیم کرتے ہوئے سکینہ کو آواز دی، جو گیٹ سے باہر تک لگی لمبی لائن میں راشن تقسیم کرنے میں مسز کمال کی مدد کر رہی تھی۔ مسز کمال کا تعلق ایک متمول خاندان سے تھا۔ مسٹر کمال کا ذاتی بزنس تھا جو دن بدن پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک رہائش پذیر تھے۔ مسز کمال ایک سوشل ورکر تھیں اور مختلف تنظیموں سے وابستہ تھیں، جن میں سے بیشتر عورتوں اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی تھی۔ مسز کمال کا ان تمام تنظیموں میں ایک خاص مقام تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان میں صدقہ و زکوٰۃ کا خوب اہتمام کرتیں، غریبوں میں راشن تقسیم کیے جاتے، مختلف اداروں کو بھی چندہ دیا جاتا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے ان معمولات پر عمل کرنے کے لیے سکینہ کو ساتھ رہنے اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنے کی تاکید کی۔ سکینہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک جھونپڑی نما گھر جو بارش میں تالاب اور گرمی میں دہکتا تندور بن جاتا تھا۔ اس میں اس کا معذور شوہر اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے اس کے آنے کی امید پہ پورا دن گزارتے کہ وہ بچا کچا کھانا لائے گی تو ان کے پیٹ کا ایندھن بھرے گا۔ 20 رمضان مبارک کے بعد مسز کمال کے راشن تقسیم کرنے کی مہم میں تیزی آ جاتی تھی۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے اور مسز کمال غریبوں کو راشن تقسیم کرتی رہیں۔ سکینہ ہر روز اسی امید پہ رہتی کہ شاید آج اس کی بھی باری آ جائے، مگر اس کی باری تو نہ آئی۔ 29 روزہ آ پہنچا۔ سکینہ نے ڈرتے ڈرتے مسز کمال سے تنخواہ کا تقاضا کیا۔ مسز کمال نے حیرت سے سکینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، اور پھر نخوت سے سر جھٹکے ہوئے جواب دیا، تم نے دیکھا نہیں کہ کتنا خرچہ ہوا ہے ان غریبوں پہ؟ ہم پیسے درختوں سے تو نہیں اتارتے، محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اور ہاں، کل جلدی آنا، عید کی تیاری بھی کرنی ہے، چھٹی کر کے مت بیٹھ جانا۔ گھر کی طرف جاتے سکینہ کے دل نے شدت سے دعا کی، عید کے نئے کپڑوں کی خواہش رکھنے والے بچوں کا سامنا کرنے سے پہلے کوئی تیز رفتار گاڑی اسے کچل ڈالے۔